السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی شارٹ سٹوری نمبر 6 دا ریوارڈ، اس کی اردو سمری آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کے مصنف لارڈ جانسنی ہیں، جو کہ 1878 کو لندن میں پیدا ہوئے اور کچھ وقت برطانیہ میں گزارا، کچھ وقت آئرلینڈ میں گزارا۔ وہ ایک اچھے شاعر، ناول نگار اور افسانہ نگار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین شطرنج کے کھلاڑی بھی تھے اور نشانہ بازی کے ساتھ بھی انہیں کافی شغف تھا، اس میں بھی اچھے تھے۔ تو فرسٹ ایئر کی یہ شارٹ سٹوری دا ریوارڈ، اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کسی کلب میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور ایک شخص ہے جس کا نام ٹربٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی تدبیر سے کام کر سکتا ہے، یا پھر اس کو موقع ملنا چاہیے۔ موقع ہو تو وہ کام کر سکتا ہے یا پھر کوئی تدبیر کر سکتا ہے۔ ایک شخص اور یہاں پہ موجود ہے جس کا نام جارکنز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، عزم صمیم کر لے، تو جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو ٹربٹ کہتا ہے کہ انسان کو زندگی میں قدرت کی طرف سے موقع ملتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، موقع ہی نہ ملے تو کامیابی کیسے ممکن ہے؟ جارسکن کہتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، عزم صمیم نہیں ہوتا ان کے اندر، پکا ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اکثر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ٹربٹ کہتا ہے کہ تم اگر اپنی بات میں اتنے سچے ہو تو کوئی مثال بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے یہ بات آپ کی نا اس کو تقویت ملے کہ واقعی مصمم ارادہ جو ہے، عزم صمیم جو ہے، وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو جارکنز جو ہے وہ ایک کہانی سناتا ہے ایک لڑکے کی جس کا نام گارجیس تھا۔ تو وہ ایک اچھا ایتھلیٹ تھا، دوڑ میں ماہر تھا، دوڑنے میں ماہر تھا، اور کئی دوڑیں یعنی کہ جو ریس ہوتی ہے وہ جیت چکا تھا۔ تو اچانک ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے ملک میں ایک دربار کا جو ہے یا کورٹ کا بازیگر بن جائے وہ۔ تو ان کے ملک میں اس قسم کا کوئی عہدہ نہیں تھا درباری بازیگر کا۔ تو جب یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تو لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، حتیٰ کہ اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، جب ٹھان لیا ہے، ارادہ بنا لیا ہے، نیت بنا لی ہے تو کام تو کرنا ہے یہ والا۔ تو وہ ڈٹ جاتا ہے اپنی بات پہ۔ وہ شخص اس ملک کی سیاست میں حصہ لیتا ہے، اور سیاست میں جہاں وہ بہت اچھی تقریریں کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے مشن کو نہیں بھولتا، اپنے مقصد کو نہیں بھولتا، اپنے کاز کو نہیں بھولتا کہ میں کس وجہ سے یہ سب کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کو سمجھانا شروع کرتا ہے کہ اس ملک کو نا ایک بازیگر کی ضرورت ہے جو انتہائی چاق و چوبند ہو، ہوشیار ہو، جس سے دشمن جو ہے اس ملک کے، ان کے اوپر ایک رعب طاری ہوگا، وہ ڈریں گے۔ تو وہ دلائل دیتا چلا گیا اور لوگوں کو قائل کرتا چلا گیا، لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے کہ واقعی دربار کے اندر بادشاہ کے پاس جو ہے وہ ایک بازیگر کا عہدہ ہونا چاہیے بادشاہ کے لیے، یعنی کہ اس ملک میں ایک بازیگر کا عہدہ ہو، بادشاہ سلامت جو ہے وہ ایک عہدہ تخلیق کریں، وہاں پہ گنجائش نکالیں۔ تو آخر کار جی بازیگر کا جو عہدہ ہے اسے پیدا کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ تو پھر سب سے پہلا سوال جو اس عہدہ بنانے کے بعد آتا ہے وہ یہ تھا کہ آخر کس کو بازیگر چنا جائے۔ تو پھر جس شخص نے اتنی محنت کی تھی، جدوجہد کی تھی، اسی کا نام سامنے آتا ہے، یعنی کہ گارجیس کا، کہ یہی بازیگر طے پائے گا۔ تو پھر جو ہے بادشاہ کا جو دربار ہے اس کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا جاتا ہے، جھولے لٹکائے جاتے ہیں، پھر فرش جو ہے اس کو چمکایا جاتا ہے، اس پہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اور اس دربار کے اندر جو ہے تمام امراء طبقہ، وزیر، رئیس، مشیر، بادشاہ،
سب لوگ موجود ہیں، ایک اونچے چبوترے پر بادشاہ اور اس کی فیملی بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ دروازہ کھلتا ہے جی اچانک، اور روشنیوں کا جو سیلاب ہوتا ہے جی وہ آتا ہے، تو اس میں ایک شخص ہے جس نے چست لباس پہنا ہوا ہے، دراصل وہ گورجیا سی تھا، جو وہاں پہ سب کے سامنے نمودار ہوا۔ تو پورے دربار میں موجود تماشائیوں نے اس کے لیے تالیاں بجائیں، اس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے وہ رکاوٹیں تو نہیں پھلانگ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا مقصد حیات حاصل کر لیا تھا۔ تو لوگوں نے نا اس کو تالیاں بجا کے داد تحسین، داد شجاعت دیا، خراج تحسین دیا اسے، کہ آپ سے ہم اب اصلی رکاوٹیں عبور کرنے کی، پھلانگنے کی، جمپ کرنے کی یا دوڑ لگانے کی توقع تو نہیں کرتے، لیکن آپ نے جو محنت کی ہے اس کام کے لیے، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو گارجیس کو یہ عہدہ پانے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 60 سال لگ جاتے ہیں۔ تو اس کہانی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا پکا ارادہ جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ جس طریقے سے کہتے ہیں جی کہ نیت ٹھیک ہو تو انسان کامیابی کی طرف ضرور جاتا ہے۔ تو ایک برطانوی وزیر اعظم رہے ہیں ونسٹن چرچل، اس حوالے سے ان کا ایک قول ہے کہ پکا ارادہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، ہر مشکل کو، ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ جنوبی افریقہ کے مایہ ناز رہنما لیڈر نیلسن منڈیلا، جنہوں نے اپنی زندگی کی تقریباً 27 سال جیل میں گزار دیے، وہ کہتے ہیں کہ مصمم ارادے سے نئے راستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ انسان کامیابیوں کا راستہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے امریکی صدر باراک اوباما، ان کا خیال یہ ہے کہ عزم صمیم جو ہے وہ ایک قوت ہے، ایسی قوت ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کرتی ہے۔ پاکستان کے جو بانی ہیں محمد علی جناح، ان کے مطابق جس شخص کا ارادہ پکا ہو، عزم صمیم میں ہو، تو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی ناکامی اس کو ناکام نہیں کر سکتی، کوئی رکاوٹ اسے اپنے مقصد کو پانے میں روک نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں نا کہ فیلئر از اے ورڈ دیٹ از ان نون ٹو می، یعنی کہ ناکامی کے لفظ سے ہی محمد علی جناح واقف نہیں تھے۔ اسی طرح ایک نابینا مصنفہ تھیں ہیلن کیلر، وہ بھی انسان کی نیت اور پکے ارادے کو لے کے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو عزم صمیم آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ شارٹ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔